هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طلب العلم تكفل الله له برزقه صدق الله العظيم وصدق رسولنا نبي الكريم الامين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اقبال المکرم کا پہلا جمعہ ہے. آج جو جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ علم اور علماء کے فضائل پر مشتمل ہے کہ علم کی کیا فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین نے علماء کا کیا مقام اور کیا مرتبہ بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، کیا وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے اور جو علم والے ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ کار ہے. استفہام دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے فقط سوال کرنے کے لیے، ایک استفہام سے فقط سوال کیا جاتا ہے، اور ایک استفہام کی یہ قسم ہوتی ہے کہ وہ انکار کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر جو حل استفہام آیا ہے یہ سوال کے لیے نہیں آیا بلکہ یہاں پر انکار کے لیے آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب میں یہی آئے گا نہیں. تو یہ استفہام انکار کے لیے ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بیان فرما دی کہ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کے اندر کبھی مساوات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جن کو علم عطا فرمایا اللہ نے انہیں علم عطا کر کے ان کے درجات کو دوسروں سے بلند فرما دیا. اللہ رب العالمین نے جنہیں علم عطا فرمایا انہیں تقوی کی دولت عطا فرما کر انہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دیا، انہیں دوسرے لوگوں سے عرفہ اور اعلیٰ کر دیا. اس لیے فرمایا کہ جو علم والے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، ان کا آپس میں کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں کہ ایک طرف علم والے بیٹھے ہوں اور دوسری طرف علم نہ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوں تو ہم یہ کہیں کہ سارے ہی آپس میں برابر ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہاں علم سے مراد کوئی دنیاوی علم مراد نہیں ہے بلکہ علم دین مراد ہے کہ علم دین حاصل کرنے والا اور جو علم دین حاصل نہیں کیا ہوا یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. ہاں اگر آپ اس کو دنیا پر تھوڑا معمول کر رہے ہیں اپنے طور پر تو جو دنیاوی علم رکھنے والا ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا ہو اور اس کے مقابلے میں ہلکا پھلکا پڑھا ہوا ہو، مثال کے طور پر ایک بندے نے ماسٹر کیا ہوا ہے اور ایک نے میٹرک کی ہوئی ہے، تو آپ وہاں پر بھی یہی جملہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ کا اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے ماسٹر کی اور آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے، تو دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. تو اسی طرح دین کے اندر بھی یہی چیز ہے. فرمایا کہ جو علم والے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے یہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے ایک اور مقام پر علماء کی، علم والوں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا کہ بلا شبہ علم والے ہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. فرمایا جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علم والوں کو پتہ ہوتا ہے، عالم کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر کسی کے منہ پر کوئی جھوٹی بات کہہ دی تو اس کی سزا کیا ہے، میں نے اگر کسی کا حق مار دیا تو اس کی سزا کیا ہے. عالم دین کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے غلط بات بیان کر دی تو اس کی سزا اللہ کے حضور مجھے کیا ملے گی. تو علم والے اللہ کی طرف سے ملنے والی جزائیں اور سزاؤں کے متعلق جانتے ہیں، اس وجہ سے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. یہاں پر ان علماء کا اللہ نے ذکر کیا ہے جو علماء ربانیین ہیں. علماء سو کی بات نہیں کی جو کہ ٹکے ٹکے پہ بکنے والے لوگ، ان کو تو کوئی خوف ہی نہیں رہتا نا، پھر وہ بک جاتے ہیں. جب وہ بک جاتے ہیں تو وہ پھر دین کی بھی دھجیاں اڑاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دین کا کیا ہوگا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور رسول کی باتوں کا کیا ہوگا. وہ بس یہ کہتے ہیں جب ہماری جیب کے اندر پیسے آ جائیں اور ہمارا کام ہو جائے، دین چاہے جہاں جاتا ہے چلا جائے. وہ پھر
یہ زر خرید لوگ بن جاتے ہیں دوسروں کے. جب اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر سر اٹھاتے ہیں تو پھر وہ علماء کی بھی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین نے علماء کی تو یہ شان بیان فرمایا علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. علماء اللہ کا خوف کرتے ہیں. خشیت الہی ان کے دل میں ہوتی ہے. خشیت الہی ان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے. اور ان کو یہ کہاں سے ملتی ہے یہ خشیت؟ ان کو یہ مقام اور مرتبہ کہاں سے ملا؟ میں بھی انسان، آپ بھی انسان، ایک عالم ہے وہ بھی انسان ہے، ایک دوسرا شخص ہے وہ بھی انسان ہے. عالم بھی انسان ہے، دوسرا بھی انسان ہے، تو دونوں ہی انسان، دونوں ہی بشر ہیں. لیکن عالم کا مرتبہ دوسرے انسان سے بڑا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایک علم کی صفت لگ گئی ہے. جب علم کی صفت اس کے ساتھ لگ گئی تو اس صفت علم نے اس کو دوسرے انسان سے مرتبہ دلا دیا. اس علم کی صفت نے اسے دیگر انسانوں سے ممتاز کر دیا، دیگر انسانوں سے اس کا مرتبہ بڑھا دیا. تو اس لیے فرمایا کہ علم والے ہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور علم والے اور جو علم نہیں رکھتے یہ آپس میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین نے یہ دیکھیے یہ علم کی برکت ہے کہ ایک ہیں سارے انسان، لیکن علم کی برکت دیکھیے کہ جس کے اندر علم آ جاتا ہے وہ دوسرے انسان سے مرتبے میں بڑا ہوتا ہے. یہ علم کی برکت ہے. علم اس قدر اپنے اندر طاقت رکھتا ہے، علم کی اتنی بڑی پاور ہے کہ اگر ایک شخص کسی بالکل گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے خاندان والوں کا کوئی پیشہ بھی اچھا نہیں تھا، اس کے خاندان والے کوئی اعلیٰ قسم کا پیشہ بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن جب ان کے بھی کسی شخص نے علم حاصل کر لیا، جب اس کے اندر بھی علم کی دولت آ گئی، اب وہ ایک گھٹیا پیشہ رکھنے والا شخص بھی دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے. یہ علم کی برکت ہوتی ہے. علم کی وجہ سے یہ انسان کو مقام ملتا ہے. اور علم کی برکت دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا اسلام فرماتے ہیں من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ. فرمایا جو بندہ علم دین طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتا ہے. اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو علم، آج ہم کہا کرتے ہیں لوگوں کو یار علم دین حاصل کرنے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں گے پیچھے سے کیا ہوگا. چلے ایک شخص ہے اس کا تو کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے اچھا اس کا بینک بیلنس ہے، مطلب اس کی پراپرٹی ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ اس کا نظامی زندگی بہت اچھا گزر رہا ہے. اگر وہ 3 دن دین سیکھنے کے لیے چلا جائے گا تو اس کے کام میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، اگر ہوا بھی صحیح تو بہت کم ہوگا. لیکن اگر وہ بندہ اس حدیث پر عمل کرے، اس پر نظر کرے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتا ہے. اور دیکھیے علم حاصل کرنے والوں کے متعلق نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیے. آقا اسلام فرماتے سنن ابن ماجہ کی روایت، آقا اسلام فرماتے ان اللہ ملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم ردا بما یصنع. فرمایا کہ بے شک طالب علم دین کے عمل سے خوش ہو کر، طالب علم دین کے عمل سے خوش ہو کر فرشتے طالب علم کی راہوں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے. یہ طالب علم جو علم طلب کرنے والا ہے، اور علم دین طلب کرنے کی کوئی عمر ہی نہیں ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد. فرمایا کہ تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، علم کی کوئی قید نہیں ہے. ہمارے اسلام بزرگان دین کو دیکھیے، وہ ساری زندگی علم دین سیکھنے اور سکھانے میں ان کی زندگیاں بسر ہو گئی. بڑے بڑے علماء گزرے، صلحاء گزرے، وہ اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو طالب علم کہتے تھے. وہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ طالب علم کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو علم طلب کرنے والا ہوتا ہے اس کی راہوں میں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. جو طالب علم دین ہوتا ہے اللہ اس کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیتا ہے. اور علم دین کی انسان کو انتہائی اشد ضرورت ہے. دیکھیے ایک مرتبہ حضرت سیدنا فتح مصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے وقت کے امام گزرے. امام غزالی نے اس بات کو احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فتح مصری رحمۃ اللہ تعالی نے لوگوں سے استفسار کیا، پوچھا، کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر انسان کے جسم کو غذا نہ دی جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی. لوگوں نے کہا حضرت جسم کمزور پڑ جائے گا. انہوں نے کہا اگر مزید اس کی غذا روک لی جائے مسلسل ہی، انہوں نے کہا حضرت انسان مر جائے گا. آپ نے فرمایا بیٹا علم دین بھی ایسے ہی ہے. فرمایا جس طرح تمہارے جسم کے لیے، تمہارے جسم کے توانا اور زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے،
فرمایا یہ دل بھی تمہارا غذا مانگتا ہے، اور فرمایا اس دل کی جو غذا ہے وہ ہے علم دین۔ فرمایا اگر 3 دن تک اس دل کو علم دین سے روک دیا جائے، 3 دن تک اگر اسے علم دین نہ دیا جائے، اس کی غذا نہ دی جائے، تو فرمایا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، دل بھی مر جاتا ہے، پھر اس پر کوئی بھی نصیحت کی بات عمل نہیں کرتی۔ دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ان کے سامنے دین کی بات جتنی مرضی کر دی جائے، انہیں جتنی بار مرضی نماز کا کہہ دیا جائے، انہیں جتنی بار مرضی تلاوت قرآن کا کہہ دیا جائے، لیکن بات اثر نہیں کرتی۔ بات یہ نہیں کہ کرنے والے پہ اثر ہو، یہ بھی ایک الگ بات ہے، لیکن سننے والے پر بھی اثر کب ہوگا؟ کہ جب اس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب 3 دن تک وہ علم دین کی اس غذا سے دور رہتا ہے دل، تو فرمایا انسان کا دل مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی۔ انسان کا دل، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس دل کو بیمار ہونے سے بچائیں، وقتاً فوقتاً اسے علم دین کی کوئی نہ کوئی روشنی دیتے رہیں، اس کے پاس علم دین کی کوئی نہ کوئی جو ہے شمع اس کے قریب جلتی رہے، تاکہ یہ دل جو ہے زندہ رہے اور اس کی زندگی کا سامان ہم سے ہوتا رہے۔ دیکھیے علم دین، میں نے عرض کیا تھا کہ علم دین ایسی چیز ہے، یہ اس قدر مقدس چیز ہے کہ جو اس کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں 2 بھائی تھے، ایک بھائی کماتا تھا اور ایک بھائی کا کام یہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر علم دین حاصل کرتا۔ اب وہ جو کمانے والا بھائی تھا اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، تو اب بیوی نے کہا کہ دیکھو تمہارا چھوٹا بھائی وہ بس پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے، وہ اور کوئی کام کرتا نہیں ہے، اب شادی ہو گئی ہے تمہارے بچے ہو گئے ہیں، اب تمہارے جو ہے اخراجات بڑھ رہے ہیں، اپنے بھائی سے کہو کہ جایا کرے کمانے کے لیے، اب یہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دے، کوئی کام بھی کرے۔ تو اب وہ شخص گیا، بڑا بھائی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا ہے، کہتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا چھوٹا بھائی جو ہے آپ کے پاس علم دین سیکھتا رہتا ہے اور میں اکیلا ہی کماتا ہوں، اب اخراجات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، حضور آپ میرے چھوٹے بھائی سے کہیے کہ یہ بھی آپ میرے ساتھ ہاتھ بٹایا کرے، کوئی کام کاج کے لیے میرے ساتھ جایا کرے، کوئی کما کے لائے گا، چلو اخراجات ہمارے جو ہے صحیح طریقے سے مینیج ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تمہیں جو رزق دے رہا ہے وہ اسی تمہارے چھوٹے بھائی کی وجہ سے دے رہا ہے، کہ یہ علم حاصل کر رہا ہے، اس وجہ سے اللہ تمہیں بھی رزق دے رہا ہو۔ اور بعض دفعہ گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک بیٹا عالم بن رہا ہوتا ہے اور دوسرے جو ہے کما رہے ہوتے ہیں، عالم بننے والے کو گھر سے عموماً یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، دیکھ تیرا بھائی فلاں کما رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور تو دین میں ہی پڑھا ہے نہیں رہا۔ اس کو یہ تانے دیے جاتے ہیں کہ تو دین ہی سیکھتا جا رہا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ کمانا بھی ہے، حالانکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ شاید اس علم دین سیکھنے والے کی برکت سے اللہ دوسروں کو رزق دے رہا ہوتا ہے، گھر میں رزق بھی اسی کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو ان باتوں پر ہمیں غور کرنا، یہ علم دین کی برکت ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وقت کے بہت بڑے امام گزرے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، سب سے بڑے امام اعظم کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے قاضی بنے تھے۔ آپ کی والدہ بہت زیادہ غریب تھیں، آپ کے والد صاحب آپ کے بچپن ہی کی حالت میں فوت ہو گئے تھے، آپ چھوٹے سے تھے، آپ کے والد انتقال کر گئے۔ تو آپ کی والدہ نے ایک بار آپ کو کام کے لیے بھیجا کسی دھوبی کے پاس، تو آپ دھوبی کے پاس کام کرنے کے بجائے آپ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس کے پاس سے گزرے۔ امام اعظم اب وقت کے بہت بڑے امام تھے، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الغمہ، نعمان بن ثابت، امام اعظم رحمۃ اللہ، اتنا بڑا نام تھا آپ کا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو علم دین سکھا رہے تھے، جب ان کی مجلس کے پاس سے گزرے نا امام ابو یوسف، دیکھا کہ علم دین سکھا رہے ہیں، وہیں پر بیٹھ گئے۔ ایک دن بھی بیٹھے، دوسرے دن بھی، اب علم مزہ دینے لگ گیا، علم کا مزہ آنے لگ گیا۔ جب مزہ آنے لگ گیا اور پیچھے ادھر والدہ کو گھر میں کچھ بھی نہ ملنے لگ گیا، پہلے وہ کوئی نہ کوئی سکہ کما کر لاتے تھے اور گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ اب ایک دن ان کی والدہ تلاش کے لیے نکلی کہ میرا بیٹا جاتا کہاں ہے۔ جب باہر پیچھے چلی، دیکھا کہ ان کا بیٹا ابو یوسف جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں بیٹھا علم دین سیکھ رہا ہے۔ انہیں بڑی حیرانی کی کہ میں اس کو کام پر بھیجتی ہوں اور یہ مولانا صاحب نے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، ان کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کتنے غریب ہیں۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو امام اعظم کی مجلس سے اٹھایا تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے مسند سے کھڑے ہو گئے
تو آپ نے اس بڑھیا سے پوچھا، کہا بڑھیا خیر ہے کیوں بچے کو لے کر جا رہی ہو؟ اتنا زبردست پڑھنے والا ہے اور اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے، اس کو کیوں اٹھا رہی ہو؟ تو والدہ نے کہا کہ امام صاحب، مولانا صاحب، آپ کو نہیں پتا کہ یہ اکلوتا میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میرے سر پر کسی کا سایہ بھی نہیں ہے، یہ جاتا ہے دھوبی کے پاس، ایک کا سکہ کما کے لاتا ہے، گھر میں اخراجات چلتے ہیں، آپ نے اس کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا، ہم اب کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی بات ارشاد فرمائی۔ امام اعظم نے فرمایا جتنے پیسے کما کر آتا ہے نا وہاں دھوبی کے پاس ہے، اتنے پیسے میں تمہیں دے دیا کروں گا، کیونکہ امام اعظم آپ اپنے وقت کے تاجر بھی بہت بڑے تھے، امام بھی تھے، تاجر بھی تھے، تو کہا کہ میں تمہیں دے دیا کروں گا اتنے پیسے، یہ پیسے اتنے مجھ سے لے دیا کرے، لیکن تمہارا بیٹا میرے پاس رہنا چاہیے، یہ علم دین حاصل کرے گا۔ اور امام اعظم نے ایک بات ارشاد فرمائی، امام اعظم نے فرمایا بڑھیا آج اس بیٹے کو میرے پاس چھوڑ کر چلے جاؤ، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارا یہی بیٹا وقت کا قاضی بنے گا اور شاہی دسترخوان پر بیٹھ کر فالودے کے اوپر پستہ چھڑک کر کھائے گا۔ اور اس دور کے اندر فالودے کے اوپر پستہ چھڑک کر جو کھایا جاتا تھا وہ شاہی کھانوں میں شمار ہوتا تھا، بادشاہوں کے دسترخوانوں پر لگتا تھا، یہ ڈش تیار ہوتی تھی بادشاہوں کے دسترخوانوں پر۔ کہا کہ ایک وقت آئے گا تمہارا بیٹا شاہی دسترخوان پر بیٹھ کر فالودے پر پستہ چھڑک کر کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اس کی والدہ نے اپنے بیٹے کو امام اعظم کے پاس چھوڑ دیا، پڑھتے رہے، امام اعظم بھی دنیا میں تشریف لے گئے۔ ایک وقت آیا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے بہت بڑے قاضی بن گئے، چیف جسٹس بن گئے آپ اس دور کے، اور وہ دور کس کا تھا؟ خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا، آپ اس کے دور کے اندر چیف جسٹس بن گئے۔ جب آپ قاضی بنے نا تو ایک دن خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کو اپنے گھر محل پر دعوت کے لیے مدعو کیا، دعوت پر بلایا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کے گھر دعوت پر تشریف لے کر گئے۔ جب دعوت پر تشریف لے کر گئے تو بہت ساری ڈشز جو ہیں سامنے رکھی گئی، بہت سارے جو ہے قسمی کھانے سامنے رکھے گئے۔ اب تھوڑی دیر بعد ایک ڈش پیش کی گئی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اس ڈش کی طرف دیکھا تو وہ فالودہ تھا اور اس کے اوپر پستہ چھڑکا ہوا تھا۔ امام ابو یوسف نے جیسے ہی دیکھا نا اس فالودے کو کہ اس کے اوپر پستہ چھڑکا ہوا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب کافی دیر تک مسکراتے رہے۔ بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید، اور آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کے دسترخوانوں پر یا ان کی درباروں پر اگر خلاف عادت کوئی کام ہوتا تو وہ پوچھ لیا کرتے تھے۔ اب خلیفہ ہارون الرشید سے رہا نہ گیا، انہوں نے پوچھ لیا، کہا کہ قاضی صاحب خیر ہے آج آپ مسکرائے ہیں خلاف عادت؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ خلیفہ مجھے اپنے استاد محترم امام اعظم کی ایک بات یاد آ گئی ہے۔ کہا کہ آپ نے سارا اپنا قصہ سنا دیا، کہا کہ اس طرح سے میرے ساتھ درپیش ہوا یہ معاملہ، اور اس وقت امام اعظم نے کہا تھا جب میں بچپن میں تھا، کہا کہ تمہارا بیٹا ایک وقت کا قاضی بنے گا اور فالودے کے اوپر پستہ چھڑک کر کھائے گا۔ کہا جب فالودہ میرے سامنے آیا ہے اور اس پر پستہ چھڑکا ہوا ہے تو مجھے استاد محترم امام اعظم کی وہ بات یاد آ گئی ہے، کہا اس لیے مسکرایا ہوں۔ اور خلیفہ ہارون الرشید بھی بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اسی وقت یہ بات کی، کہا کہ اے ابو یوسف، اے قاضی صاحب، آپ کو نہیں پتا کہ امام اعظم کو اللہ رب العالمین نے مستقبل کے آنے والے وقتوں کی بھی خبر عطا فرمائی ہے۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام تھا، اور الحمدللہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم حنفی ہیں، اور ہمارا جو سلسلہ ہے، جو فقہ کا سلسلہ ہے، وہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ اور اس قدر یہ آپ کے جلیل القدر آپ کے شاگرد تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو یاد رکھیے گا علم دین اس قدر عظیم چیز ہے کہ جس کے ساتھ یہ لگ جاتی ہے وہ چاہے زمانے کا گرا ہوا شخص ہی کیوں نہ ہو، یہ علم دین جس کو مل جاتا ہے وہ گرا ہوا شخص تھا تو علم دین اسے بلندیوں پر جا کر بٹھا دیتا ہے، علم دین اسے عروج، کمال اور اوج کی وہ منزل عطا کرتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ علم دین کی اس قدر فضیلت ہے، اللہ رب العالمین نے اس قدر یہ مقام اور علماء کو اسی وجہ سے یہ مرتبہ ملا کیونکہ ان کے ساتھ علم دین کی صفت ہوتی ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے، یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ حکیم لقمان، ان کو جو حکیم کہا جاتا تھا وہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ کوئی حکمت کا کام کرتے تھے یا پکی بوڑیاں دیتے تھے یا کوئی ڈاکٹر تھے، اس لیے نہیں، بلکہ ان کو حکیم اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ حکمت بھری باتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو حکمت بھری باتیں بتاتے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے بیٹے کو ایک بار وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا جب کبھی تمہیں علماء کی صحبت میسر آئے، جب کبھی تمہیں علماء کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو
تو ان کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا دینا اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر جتنی دیر بھی بیٹھنا اتنی دیر اپنی نگاہیں جھکا کر ان سے فیض اکتساب کرتے رہنا۔ یہ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی۔ اور خلیفہ ہارون الرشید کو دیکھیے، ان کے 2 بیٹے تھے اور ان کے دور کے اندر بڑے بڑے امام گزرے تھے۔ امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی انہی کے دور خلافت میں گزرے۔ اب امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام تھے، انہوں نے ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا۔ تو ایک دن خلیفہ ہارون الرشید آپ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ امام صاحب میرے 2 بچے ہیں، ان کو علم دین پڑھانا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ مہربانی کریں کہ آپ اس کو نا محل پر تشریف لایا کریں، ادھر ہی آپ کے لیے ایک اچھی سی جگہ مقرر کر دیتے ہیں، آپ وہاں ان کو علم دین سکھا دیا کریں۔ امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں تمہارے محل پر پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا، اگر بچوں کو پڑھانا ہے تو میرے مدرسے میں بھیج دیا کرو۔ یہ وقت کے امام تھے، اللہ اکبر، ڈرے نہیں کہ وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا امام ہے، مجھے کچھ کہہ دے گا، نہیں ڈرے نہیں، کیونکہ یہی علماء ربانیین کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ علماء حق کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جتنی مرضی بڑی طاقت ہو وہ ان کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں، وہ حق بیان کرنے سے کبھی بھی نہیں ڈرتے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہاں پر چلے بھی جاتے تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں تھا، کیوں، وجہ کیا تھی؟ اب خلیفہ ہارون الرشید آپ خود علم دوست بادشاہ تھے، علماء سے بڑی محبت کرنے والے تھے، لیکن آپ کا ایک مزاج تھا امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے فرمایا حضرت ان کو مدرسے میں بھیج دیا کریں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا ٹھیک ہے حضرت، یہ مدرسے میں آئیں گے، لیکن ایک بات میری بھی مان لیں۔ کہا کیا؟ کہا کہ میرے بچوں کو پہلے سبق دے دیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا کہ خلیفہ جو پہلے آئے گا اس کو پہلے ہی سبق دوں گا، اگر آپ کے بچے پہلے آ گئے تو ان کو پہلے سبق دے دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ آپ کے بیٹے امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے رہے، پڑھتے رہے۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ کہیں سے روانہ ہو رہے تھے، اپنے پروٹوکول کے ساتھ جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، اسی مدرسے کے قریب سے گزرے نا کہ دیکھا تو امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی مدرسے میں وضو کر رہے ہیں اور ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ اوپر سے لوٹے کے ساتھ پانی بہا رہا ہے، لوٹے سے پانی بہا رہا ہے اور امام کسائی اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اب خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی سواری سائڈ پہ لگائی اور جلال میں نیچے اترے۔ امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی تھوڑے سے سہم گئے کہ پتہ نہیں میں اس کے بیٹے سے وضو کروا رہا ہوں، اس لیے شاید کہ جلال میں آ گئے ہوں گے، لیکن قربان جاؤ خلیفہ ہارون الرشید کے اس عمل پر، آپ آگے بڑھے۔ خلیفہ ہارون الرشید آگے جا کر اپنے بیٹے کے ہاتھ سے لوٹا لے لیا، لوٹا لے کے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا، تھپڑ رسید کر کے بیٹے سے کہا بے ادب گستاخ، تجھے خدا نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے پانی بہا اور ایک ہاتھ سے اپنے استاد کے مبارک پاؤں دھو۔ اللہ، اس قدر علم کو۔ اب امام کسائی کو یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ یہ علم دین کی برکت تھی۔ آپ جس بھی عالم کو دیکھیں گے کہ اسے مرتبہ ملا ہے، وہ کس وجہ سے ملتا ہے؟ یار دوسرے بھی تو انسان ہی ہیں، وہ بھی تو ہو بھی رہے ہیں، لیکن ایک عالم کو جو مرتبہ مل جاتا ہے وہ اس وجہ سے مرتبہ ملتا ہے کہ اس کے ساتھ علم کی صفت لگی ہوئی ہوتی ہے، اللہ اسے علم عطا فرماتا ہے، صفت علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین دیگر لوگوں سے اسے ممتاز فرما دیتا ہے، دیگر لوگوں سے اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ آخری بات میں عرض کرنے لگا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں یہ علم دین کی فضیلت پر آقا اسلام کی مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے، جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو سامنے آپ کے ایک صحابی بیٹھے ہیں ان کی عمر چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، چند ساعتیں باقی رہ گئی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بتا دیا، کہا کہ صحابی تمہاری عمر چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں۔ اب ہم جیسے تو وہ تھے نہیں، وہ تو حضور کے دیوانے تھے اور متوالے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ محبوب چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہے، بیوی بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں، کوئی وصیت کر دیتا ہوں، کوئی اور کام کاج ہی کر لیتا ہوں، کوئی پراپرٹی ہے تو اس کو بھی تقسیم کر دیتا ہوں۔ نہیں، آپ نے اور کچھ نہیں کہا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، کہا کہ حضور میری زندگی کی چند گھڑیاں ہی باقی رہ گئی ہیں، حضور ان چند گھڑیوں میں مجھے سب سے افضل عمل بتائیں جو میں اس وقت کروں۔ بھائی چند گھڑیاں آخری وقت ہے، اب آخری وقت میں تو سب سے افضل عمل بتانا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان آخری گھڑیوں کے اندر جو صحابی رسول کو آخری عمل بتایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنے کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، فرمایا علم کا جہاں پر حلقہ لگا ہوا ہے وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ علماء نے یہاں پر لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، کہا کہ اگر
علم سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو آخری وقت کے اندر آ کر اسلام اسی چیز کا ارشاد فرماتے، چونکہ علم ہی سب سے بڑی چیز تھی، علم ہی سب سے بڑی دولت تھی، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے آخری لمحوں کے اندر بھی اس صحابی کو اگر کسی چیز کی تلقین کی تو وہ علم دین ہے، اس قدر بلند چیز ہے۔ اور لکھا پھر مورخین نے کہ وہ علم دین کے حلقے میں جا کر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد ان کی روح کفن انسری سے پرواز کر گئی اور وہ انتقال کر گئے۔ تو علم دین اس قدر بہترین چیز ہے، اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا شوقین بنائے، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے علم دین حاصل کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں۔ دعوت اسلامی نے بہت سارے ایسے مواقع آپ کے لیے فراہم کیے کہ آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا ایک مدرسۃ المدینہ ہے، وہ شارٹ ٹائم بھی ہے اور فل ٹائم بھی ہے۔ شارٹ ٹائم وہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، 2 گھنٹوں کا بھی ہوتا ہے، 4 گھنٹوں کا بھی ہوتا ہے، اور جو فل ٹائم اپنا یہاں پر مدرسۃ المدینہ الحمدللہ صبح 8 سے شام 4 بجے تک یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی نازلہ بھی پڑھتے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں بچے، اس وقت بھی 70 کے قریب ہمارے پاس تعداد موجود ہے۔ اور علم دین حاصل کرنے کے لیے، جو عالم دین بننے کے لیے الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے قائم ہیں۔ ملتان میں بھی 3-4 مقامات پر جامعۃ المدینہ، قادر الرحمہ میں بھی جامعۃ المدینہ ہے، اور الحمدللہ وہاں پر جو ہے علم دین سکھایا جاتا ہے۔ وہاں پر 8 بجے سے 1 بجے تک کی کلاس ہوتی ہے، 6 پیریڈ لگتے ہیں، علم دین عالم کورس کرایا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ آپ سب کے لیے بڑی خوشائن بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ چند دن پہلے ہی رمضان المبارک کے اندر دعوت اسلامی کا اپنا ذاتی بورڈ بھی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے پاس ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اس بورڈ کا نام ہے کنز المدارس۔ پہلے دعوت اسلامی تنظیم المدارس کے ساتھ الحاق رکھتی تھی اپنا، اس کے مدارس تنظیم المدارس کے ساتھ الحاق رکھتے تھے، لیکن الحمدللہ بھی حالیہ اسی رمضان المبارک کے اندر دعوت اسلامی کو اپنا تعلیمی بورڈ ملا ہے، اور اس بورڈ کا نام ہے کنز المدارس۔ پہلے دعوت اسلامی کو صرف ایم اے کی سند ملتی تھی، وہ بھی تنظیم المدارس کے ساتھ الحاق کر کے، اور وہ پاکستان کے بھی کچھ ایسے شعبہ جات تھے جہاں پر وہ نہیں چلتی تھی، چند شعبہ جات کے اندر وہ قابل قبول تھی، اور آؤٹ آف کنٹری تو بالکل ہی نہیں چلتی تھی۔ لیکن اس وقت جو دعوت اسلامی نے اپنا بورڈ، تعلیمی بورڈ جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے نمایاں کرایا ہے، اور دعوت اسلامی نے جو اپنا تعلیمی بورڈ حاصل کیا کنز المدارس، اس کی سند ڈبل ایم اے کے برابر ہوگی، اور یہ سند پاکستان کے تمام جتنے بھی ادارے ہیں، تمام اداروں کے اندر قابل قبول ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک کے اندر بھی یہ سند قابل قبول ہوگی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ اپنا بورڈ پاس کروایا ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی سے پڑھنے والا کبھی بھی بے روزگار نہیں ہوتا۔ دعوت اسلامی سے مختلف قسم کے اپنے جو ہے مواقع فراہم کرتی ہے۔ 108 ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ 108 ڈپارٹمنٹ میں سے جس ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کرنا چاہے دعوت اسلامی اس کو وہ کام فراہم کرتی ہے۔ اگر اس کی دنیاوی کوالیفیکیشن بھی اچھی ہوتی ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی اسے باہر بھی بھیجنے کی کوشش کرتی ہے، اور دعوت اسلامی جو علماء، جو اچھے علماء فارغ ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کی لسٹ تیار کرتی ہے اور ان کو باہر بھیجنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، جب میں فارغ ہوا تھا، میری درس نظامی ہوئی تھی، تو مجھے بھی نیپال بھیجنے کی آفر کی گئی تھی کہ ہم آپ کو نیپال بھیجتے ہیں، وہاں جا کر درس نظامی پڑھائیں، لیکن چونکہ کچھ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے میں نے کچھ شرائط رکھی تھی، اور جن کی وجہ سے میں وہاں نہیں جا پایا۔ میں نے شرائط رکھی تھی کہ یہ اگر ہو جائے تو پھر میں چلا جاؤں گا، انہوں نے اپنی شرائط رکھی تھی، تو اس وجہ سے میں وہاں نہیں جا پایا۔ تو الحمدللہ ہمارے مدارس اور جامعات کے اندر جو اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں اور جو تدریسی کورس پاس کرتے ہیں، ٹیچنگ کورس پاس کرتے ہیں، ٹیچنگ کورس پاس کرنے کے بعد پھر دعوت اسلامی ان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ آؤٹ آف کنٹریز کے اندر دیگر ممالک میں بھی دعوت اسلامی ان کو جو ہے مواقع فراہم کرتی ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا، اگر آپ کے بچے مڈل کر چکے ہیں، شرط مڈل ہے، مڈل کر چکے ہیں، میٹرک کر چکے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے جامعات میں داخلہ دلوائیے۔ انشاءاللہ آپ کے بچے نہ صرف دیندار بنیں گے، انشاءاللہ اس دین کی برکت سے اللہ رب العالمین انہیں دنیا بھی ڈھیر ساری عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔